کیونکہ وہ پاک کلام عربی میں ہے۔ حاشر نے اسے سمجھایا، مجھے بھی پڑھنا سکھاؤ نا، اور مطلب بھی بتاؤ، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ وہ ایک مسلمان سے بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں پڑھنا تو نہیں سکھا سکتا جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، ایک مقدس کلام ہے۔ البتہ ہاں، میں تمہیں سمجھاؤں گا ضرور۔ حاشر نے اسے سمجھایا، اللہ کون ہے؟ ایک بابرکت نام اللہ اس کے دل میں اتر گیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس میں ہے اسے بھی پیدا کیا۔ حاشر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس اکیلے نے؟ پریا کا حیرانگی سے منہ کھلا۔ ہاں، اس اکیلے نے، حاشر نے اطمینان سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پریا نے جلد خود پر قابو پایا۔ یہی تو اس کی شان ہے۔ اس کی بادشاہی کا اندازہ عقل کبھی بھی نہیں لگا سکتی۔ حاشر نے اطمینان سے کہا کہ اتنے میں میرا دھمکا۔ پریا، تم مندر جانے کے لیے شان کے پاس آئی تھی نا؟ شعلے میں بھڑکتی آنکھ سے اس نے پریا کو دیکھا۔ ہاں، وہ فوراً گھبرائی۔ جاؤ شان، اسے لے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ میر پری کو نظر انداز کر کے حاشر سے مخاطب ہوا۔ جی۔ حاشر نے جلد حامی بھری اور اٹھتے ہوئے پریا کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ لو چابی۔ میر نے چابی حاشر کی طرف بڑھائی۔ وہ نیچے اترا تو جان بوجھ کر حریم کے کمرے کے پاس سے گزرا، تاکہ اسے دیکھ کر سکون حاصل کر لے، لیکن اس کی اس تسکین سے پریا کا حال بے حال ہو گیا۔ پریا، ایک بات پوچھوں؟ چلتی گاڑی میں اسے بات کرنے کا موقع ملا۔ ہاں، خوشی سے اس نے اجازت دے ڈالی۔ تم بوس کی کون ہو؟ یکدم اس نے اپنا بے چین سوال پوچھا۔ جاگیر، پریا نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی حاشر نے خطرناک بریک سے گاڑی روکی۔ کیا مطلب؟ تمہیں تو بوس اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں نا؟ اسے پریا کے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ کوئی اپنی بیٹی کی نمائش نہیں لگواتا، وہ ترخ کر بولی، اور اپنی آنکھوں سے آنسو آزاد کر بیٹھی۔ حاشر پہیلی نہ سلجھا سکا کہ تبھی اس نے دوبارہ کہا، کل جس انسان کو تم میرے کمرے میں لائے تھے، میں اس کے دل بہلانے کا سامان تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حاشر کا وجود بالکل منجمد ہو گیا، لیکن جلد اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پریا کو سنبھالنا بہتر سمجھا۔ اس نے پریا کو سہارا دیا اور وہ حاشر کے گلے لگ کر اور بھی زیادہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو حاشر نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی۔ وہ بس ایک گھونٹ ہی پی سکی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ میں رہائی چاہتی ہوں اس ذلت بھری زندگی سے، انتہائی زندگی سے۔ تھکا ہارا لہجہ تھا۔ تو تم کیوں ہو یہاں؟ حاشر کو ڈائری سے پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ وکی نے پریا کو کیا کہہ کر، کیا سمجھا کر اپنے پاس رکھا ہے۔ میری ماں اور میرے باپ کے بیچ حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ دونوں ہی ہندو تھے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا اور سب چھوڑ چھاڑ کر کسی اور کے ساتھ چلے گئی۔ اس وقت پاپا پر بہت بڑا قرضہ تھا اس وکی کا۔ میں 4 سال کی ہو چکی تھی جب وہ اپنا قرضہ مانگنے گھر آیا تھا۔ پاپا نے مجھے ایک کمرے سے باہر نکلنے کو منع کیا تھا۔ کسی کا قرضہ واپس نہ کرنے پر اس نے پاپا کو تشدد کا نشان بنانا شروع کیا۔ ان کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر آ نکلی اور اسی کمرے میں چلے گئی جہاں وکی اور پاپا موجود تھے۔ میں بچپن میں بھی ایک کلی کی ماند ہی تھی۔ اس نے مجھے گود میں اٹھایا۔ پاپا چیخے تو اس نے ایک تھپڑ سے انہیں نوازا اور کہہ دیا کہ جب قرضہ واپس کرنے آؤ گے تو لے جانا اپنی بیٹی۔ پریا نے ساری کہانی سنا دی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی آنسوؤں میں بھیگ رہی تھیں۔ تمہیں یہ سب یاد ہے یا تمہیں کسی نے بتایا؟ حاشر مشکوک ہوا۔ میں 17 سال کی تھی جب پاپا منت سماجت کر کے مجھ سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے ہی سب بتایا تھا، پریا نے جواب دیا۔ اور اب کہاں ہیں تمہارے پاپا؟ حاشر پھر سے مشکوک ہوا۔ وہ جس وقت میرے پاس آئے تھے اس وقت کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی مجھے اس غلاظت کے ڈھیر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پھر سے آنکھوں سے آنسو آزاد کر بیٹھی۔ حاشر نے اسے دوبارہ سنبھالا۔
تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اسے سہارا دینے کے بعد اسے ایک روشن راستہ دکھایا۔ کیا اسلام میں میرے لیے کوئی جگہ ہے جس کی ہر رات ایک گناہ میں کٹتی ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اسلام میں ہر اس شخص کے لیے جگہ ہے جو پرہیزگار ہو جائے، اور یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔ پریا، تم پر ظلم کیا جاتا ہے، تم یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ اس نے سچی بات کہی۔ کہاں جاؤں گی میں؟ اس نے معصومیت ظاہر کی۔ تم نے کتنا پڑھا ہے؟ حاشر نے سوال کیا۔ BCom کیا ہے، بوس نے ہی پڑھایا تھا، لیکن روز میر میرے ساتھ جاتا تھا، پریا نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ تھوڑی مشکل سے ہی صحیح، مگر جاب مل ہی جائے گی تمہیں۔ حاشر نے دماغ پر زور ڈالا۔ لیکن میں نہیں نکل سکتی یہاں سے۔ شان نہیں تو یہ لوگ مجھے چیل کوے کے آگے ڈال دیں گے، اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے اطمینان دلانا چاہا۔ جانتے ہو شان، تم بہت الگ ہو۔ تم نہ جانے کتنے دن مجھے پنجابی سکھانے کے لیے میرے کمرے میں رہے ہو، لیکن تم نے کبھی میری طرف بری نظر بھی نہیں اٹھائی، حالانکہ میرے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے نرم لہجہ استعمال کر کے بات بدلی۔ میں مسلمان ہوں پریا، اپنی حدود جانتا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اب چلیں؟ حاشر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریا کے گھل مل جانے کے بعد وکی حاشر پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس کا ہر منصوبہ حاشر کو پہلے ہی پتہ چل جاتا، اور حاشر وہ منصوبہ اتنی خوبصورتی سے صاف کرتا کہ اس کا شک اپنے قریب ترین بندوں پر ہی جاتا۔ وکی نے اسے ایک خفیہ جگہ دکھائی تھی، جہاں اسے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ اگر میں کہیں نہ ملوں تو یہاں ضرور ملوں گا۔ ممکن تھا کہ وہیں پر اس سپاہی کو بھی رکھا گیا ہو جس کی بات کرنل نے کی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وکی اسے اندر نہیں لے کر گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ حاشر کھانا بنا کر لایا تھا۔ جو ڈش وہ میر کے لیے بنا کر لایا تھا وہ ایک طرف کر کے رکھی گئی تھی کہ عین اسی وقت پریا کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اس ڈش کو سائڈ پر رکھے اس نے اپنی طرف کیا تھا۔ جب حاشر کی نظر اس پر پڑی تو اسے روکنا چاہا۔ رکو پریا، یہ میر کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے جیسے ہی چکھا، اسی وقت میر حاضر ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حاشر پر تھوکتی۔ حاشر نے میر کو آگے کیا تھا، اور میر بیچارہ حاشر کی ڈش سے تو محفوظ رہا، مگر پریا کے تھوکنے کا شکار ہوا۔ جلد ہی حاشر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا اور سیدھا چھت پر جا کر بریک لگایا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ چھت پر مشکوک ہوا، تھوڑا سا سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو سب نارمل لگا۔ آخر یہ سوچ کر وہ وہاں سے نیچے اتر ہی گیا کہ سب بھوک کے باعث کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن یہی اس کی غلطی تھی۔ اس نے جیسے ہی آخری سیڑھی پر قدم رکھا، چیکنی ہونے کے باعث بل کھا کر گرا۔ شکر تھا کہ اس کو چوٹ نہیں آئی تھی، وہ چیکنی اس لیے تھی کہ مرنے والی، اور پریا نے اس منظر کا بھرپور مزہ لیتے ہوئے تصویر لے لی تھی۔ عین اسی لمحے حریم بھی موجود ہوئی تھی۔ بھائی کو اس طرح دیکھ کر گہری تکلیف کا شکار ہوئی۔ اب ٹھیک ہے؟ بامشکل اس نے خود کو بھائی کہنے کے الفاظ سے روکا تھا۔ ہاں، حاشر ایک ہی جھٹکے میں کھڑا ہوا تھا۔ شان کے لیے رانی کی فکر دیکھ کر وہ اس منظر سے بدمزہ ہو کر اندر تک سرایت کرتے خون کی کرواہٹ کا شکار ہوئی تھی کہ تبھی میر نے اس سے موبائل لے کر تصویر دیکھی تھی اور زوردار قہقہہ بلند کیا۔ واہ بھئی پریا، تم تو ایک بہترین فوٹوگرافر بنو گی۔ میر نے پریا کی ٹیڑھے انداز میں تعریف کی، لیکن وہ ملکہ تو جلی بھی کھڑی تھی، لہٰذا پلٹ کر چلے گئی۔ بنا کسی رد و بدل کے میر حاشر سے مخاطب ہوا۔ آج ہی اپلوڈ کروں گا میں اسے۔ میر کے بچے! اس سے پہلے کہ حاشر اس سے موبائل چھین کر تصویر ختم کرتا وہ فرار ہو چکا تھا۔ حاشر کی جانے والی ان ساری مذاق مستیوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، میر پر میر کی طرح سے قابو پا لینا، کیونکہ کرنل ہدایت دے چکا تھا کہ اگر میر ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو وکی کو پکڑنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔
اس نے مسکرا کر حریم کو دیکھا تھا، جیسے اس بات کا یقین دلا رہا ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور شرارت پہلے اس نے کی تھی، آج رات سے پہلے ایک ہاسٹل پر بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کرنل کو ہوشیار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اسے دیا جانے والا موبائل ٹوٹ گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو موبائل حریم کے پاس تھا وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پریا نے لیپ ٹاپ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ آج نیٹ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا وہ ناول نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی میل کر سکتا تھا۔ اب کیا کیا جائے، وہ بے حد پریشان تھا۔ وکی کے مطابق اس وقت ہاسٹل کی سیکیورٹی ڈھیلی پڑ جاتی تھی، لہٰذا حملہ کرنا بے حد آسان تھا۔ حاشر کو اب ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، پہلا یہ کہ اسے لوگوں کو بچانا تھا، دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کو انفارم کرنا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہل کر رب ذوالجلال کو شدت سے پکار رہا تھا کہ تبھی پرندوں کے اڑے ہوئے گھول نے رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والی مدد کی گواہی میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ مغرب ہونے والی ہے۔ وہ جلد اشارہ سمجھا اور شکر ادا کیا اور وکی کے دو چیلوں کو لیے ہاسٹل کی طرف روانہ ہوا۔ وکی کے مطابق حاشر ہوشیار تھا، لہٰذا اسے زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی صحیح تھا کہ حاشر واقعی ہوشیار تھا۔ اس نے جلد راستے میں گاڑی چلاتے کاغذ پر لکھنا شروع کیا اور پیچھے بیٹھے ان تین بے وقوفوں کے سامنے ایسے نقل کی جیسے ایک ہاتھ سے گاڑی چلانا اور اس ہاتھ سے بریک لگانا اس کی مہارت میں شامل ہے۔ آخر وہ دونوں تھے ہی بے وقوف، ذرا برابر بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلی بے وقوفی تو انہوں نے پیچھے بیٹھ کر ہی ثابت کر دی تھی، پھر یہ تو آسان سی بات تھی۔ حاشر کودا تو دیوار کی طرف سے ہی تھا اور ان دو کو ابھی کام کرنے کی بجائے جائزہ لینے کے لیے کہا تھا۔ حاشر نے ریسیپشن پر اس صفحے کا گولا بنا کر پھینکا تھا جس پر وہ راستے میں دکھتا ہوا آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بندوق دکھا کر ریسیپشن پر لگے جھنڈے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس ریسیپشن پر جو لڑکا تھا وہ تیز تھا، اس نے جلد صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ میری بات غور سے سنو، میں اس وقت ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ میرا نام حاشر عباد حیدر ہے۔ میں اس وقت اپنے کام کے سلسلے میں یہاں بم بلاسٹ کرنے آیا ہوں، لیکن میرے اصل کام کے سلسلے میں جلد دوسرے فلور کے بیچ کے حصے کی طرف اور اوپر چھت کے حصے کی طرف اپنے گارڈز بھیج کر انہیں پکڑو، اور ساتھ ہی ساتھ کرنل کو انفارم کر۔ نیچے کنٹیکٹ لکھا ہوا ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اس لڑکے نے سب پڑھ کر حاشر کی طرف انگوٹھا کھڑا کیا، جو سب سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ حاشر نے مسکرا کر گردن ہلائی اور اللہ رب العزت کے بھروسے پر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ جب تک وہ واپس اپنے اڈے پر پہنچا، وکی کے کانوں تک خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، زوردار تھپڑ سے حاشر کا استقبال ہوا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ اس سے پہلے حاشر خود کو سنبھالتا ایک اور تھپڑ اس سے جا ملا۔ تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ سب ہی آج جمع ہوئے۔ میں نے کیا کیا؟ حاشر کے ہونٹوں نے بمشکل حرکت کی۔ اس کا سوال سن کر وکی نے جلتی سگریٹ حاشر کے ماتھے پر رگڑ دی۔ حریم نے جس طرح خود کو قابو کیا تھا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے ضبط کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کیے تھے اور ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ کی کلائی کو زبردست دبوچا تھا کہ اگر کسی مرد کا ہاتھ ہوتا تو اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی۔ کیا کیا؟ ہاں، کیا کیا؟ وکی نے غصے سے اسے دور پھینکا تھا۔ تیری وجہ سے میرے دو بندے کرنل کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ وکی غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ ہم مغرب کے بعد اپنا کام کر لیں گے۔ ابھی چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ مشکل سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے الفاظوں نے پریا کے دل پر قبضہ کیا تھا۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے؟ تیری جنازے کی نماز نہ پڑھوا دوں؟ وکی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر شیشے کی میز پر اچھالا تھا۔ اب حاشر کھڑا نہ ہو سکا۔ ہمت تو اس میں ابھی بھی تھی، لیکن پروردگار عالم کو اب اس پر اپنے نام کا تشدد منظور نہ تھا۔ وکی بے رحمی سے وہاں سے نکل گیا۔
سب سے پہلے حریم ہی اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ پریا سے بھی شان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تھی۔ وہ بھی جلد حاشر کے پاس آئی تھی۔ حریم نے جلد اس کا چہرہ اپنے زانوں میں لیا تھا۔ بہن کی شکل دیکھ کر ہی سکون اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ پریا کی نظر حریم کے ہاتھ پڑ گئی تھی، لیکن اس نے نظر انداز کیا تھا کیونکہ شان کی تکلیف اس سے زیادہ تھی۔ میر جانتا تھا کہ وکی غصے میں ہے، لہٰذا اس نے ہوش سے کام لیتے ہوئے ایک اور بندے کے سہارے حاشر کو اٹھایا اور سامنے کے کمرے میں اسے لٹایا۔ میر اور دوسرا بندہ باہر چلا گیا، لیکن حریم نے ہڑبڑی میں اپنے بھائی کی حالت سنبھالی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آزاد ہو چکے تھے۔ پریا صرف رانی کی شان کے لیے محبت دیکھ رہی تھی، جو اس کے لیے اس وقت رشک کا سماں تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ یہ محبت ایک بہن بھائی کی محبت ہے، جس کے لیے سب کچھ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی تھے۔ تقریباً تھوڑی حالت سنبھلنے کے بعد حاشر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ حریم ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ جب شان جاگ جائے تو مجھے ضرور بتانا، پریا آہستہ آواز میں حریم سے مخاطب ہوئی۔ حریم پورا وقت حاشر کے ساتھ ہی رہی۔ عشاء کی اذان سے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی بیری کو برابر میں پا کر سکون ملا۔ وہ اٹھنے لگا کہ حریم نے روکا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، حاشر نے مختصر جواب دیا۔ وہ واقعی ٹھیک تھا، آخر ایک جان باز سپاہی تھا۔ رگوں میں خون کم، بہادری کے ساتھ جوش زیادہ تھا۔ اور بتایا نہ کہ اس وقت پروردگار عالم کو اس پر اور تشدد منظور نہ تھا، اسی لیے اس وقت اس کا حوصلہ کم کر دیا تھا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو چکا تھا کہ تبھی حریم کی اطلاع کرنے پر پریا داخل ہوئی تھی۔ شیشے کی میز پر اچھالنے کے باعث وہ قیام میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہو پا رہا تھا، لیکن سجدہ لمبا ہو رہا تھا۔ یہ کیسی عبادت تھی، یہ کیسی نماز تھی جس کے لیے اسے اپنے زخم کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ کیسا سر ٹکانا سجدہ تھا جس میں سکون ہی سکون تھا۔ پریا گہری سوچ میں گم تھی کہ حاشر نے سلام پھیرا تھا۔ حریم جلد اسے واپس بیڈ پر لے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بھی تھا کہ وہ چل سکتا ہے، لیکن نہ وہ اس وقت حریم تھی، نہ وہ اس وقت رانی تھی۔ وہ اس وقت تھی تو بس اپنے بھائی کی بیری۔ پریا کو تھوڑا بے تاب دیکھ کر حریم کسی بہانے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب کیسے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پریا نے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ ٹھیک ہوں، حاشر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا نماز اتنی ضروری تھی؟ اس نے دل کے بے چینی کا سوال کیا۔ ہاں، حاشر کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کیوں؟ وہ گہرائی جاننا چاہتی تھی۔ رب سے ملاقات کرنی تھی، اس نے ٹھنڈی آہ کے ساتھ جواب دیا۔ کیسی ملاقات؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ ایسی ملاقات کہ کچھ نہ کہو لیکن دل کی ساری بات وہ سن لے۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تبھی حریم داخل ہوئی تھی۔ جلد اس نے بات کا رخ موڑا تھا۔ کب تک ٹھیک ہو جاؤ گے؟ انشاءاللہ کل صبح ہی۔ بالکل اطمینان سے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ رانی ہے نہ میرے پاس، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ جواب اسے ناگوار گزرا۔ صبح وہ واقعی اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ تھوڑا غصے میں لگ رہا تھا کہ پریا کی آواز پر چونکا تھا۔ آج نہیں سمجھاؤ گے قرآن مجید؟ ہاں ضرور، لیکن ایک تو یہ وہ بیری کہتے کہتے رکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ رانی کی وجہ سے وہ غصے میں ہے۔ یہ غصہ پریا کے لیے بہت ٹھنڈا تھا۔ غصہ تو وہ واقعی تھا، لیکن حریم کی کلائی پر نشان دیکھ کر جو ضبط کی وجہ سے آیا تھا، جس پر وہ اسے ڈانٹ کر آیا تھا۔ دن گزر رہے تھے۔ وکی کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میر کافی حد تک حاشر کے قابو میں آ چکا تھا، لیکن حاشر کے دل میں کہیں کوئی اور چنگاری اٹھ رہی تھی۔ وہ قابو تو ہر بار کر رہا تھا، لیکن شاید پریا کے سسٹم میں حاشر کے لیے ایک مقناطیس لگایا گیا تھا۔ حاشر کی یہ حالت حریم بار بار نوٹ کرتی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ دوسری طرف پریا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ویسے ہی شروع دن سے ہی حاشر کی شخصیت کی قائل بھی تھی،
لیکن اس کے ساتھ کچھ اور حالات بھی درپیش آ رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ اپنے معبودوں پر کیے جانے والے بھروسے سے ڈگمگا جاتی، بار بار اپنے معبودوں پر مشکوک ہو جاتی، اور جو حاشر اسے سمجھاتا، جو قرآن مجید کی چند آیات ہوتی، وہ اس سے بہت متاثر ہوتی۔ ایک اور انتہا کی بے چینی تھی اس کے پاس، وہ یہ تھی کہ وہ اس سے بھی ملاقات کرنی تھی، نماز جانتی تھی۔ شان، یہ حیدر کون ہے؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے حاشر سے مخاطب ہوئی۔ حاشر نے پاس پڑا کشن اٹھایا اور کھینچ کر مارا۔ تمیز سے نام لیا کرو، مگر بتاؤ تو کون ہے یہ؟ اس نے پھر سوال کیا۔ سر پر دوپٹہ لو اور اپنے پاؤں سمیٹ، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ جلد اس نے حاشر کی ہدایت پر عمل کیا۔ حیدر حضرت علی کا نام ہے، جو انہیں ان کی ماں نے دیا تھا۔ حیدر کا مطلب شیر ہے، اور حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں۔ حاشر نے احترام سے اسے سمجھایا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اشارہ دیا کہ وہ سمجھ چکی ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ بلکونی میں کھڑی حریم نے حاشر سے سوال کیا، جو پریا کے طوطے کے ساتھ مگن تھا۔ ہاں پوچھو۔ حاشر نے اپنائیت سے اجازت دی۔ آپ کو پریا پسند ہے؟ بمشکل اس نے سوال کیا۔ پہلے تو حاشر ٹھٹکا، پھر بنا کسی رد و بدل کے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں میں کون سے مطلب کی بات کر رہی ہوں؟ حریم نے غصے سے آنکھیں چڑھائیں۔ ہاں، حاشر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حریم کی مسکراہٹ اندر تک پھیل گئی۔ تو آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ یار بس یہاں کا صفایا ہو جائے پھر بتا دوں گا۔ حاشر نے دماغ کا استعمال کیا۔ لیکن تب تک دیر نہ ہو جائے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ابھی بتا دینا چاہیے؟ حریم نے اس کے دل کی بات کی۔ اگر انکار ہو گیا تو؟ حاشر طوطا چھوڑ کر پوری طرح سے حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کیوں کرے گی انکار؟ جب آپ خود کہیں گے کہ آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں تو کیسا انکار؟ اس نے 100% سچی بات کہی۔ چلو میں کچھ سوچتا ہوں۔ حریم کی بات سے وہ متفق ہوا۔ وہ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی جانب اپنی سوچ میں مگن بڑھ رہا تھا کہ تبھی ایک نازک وجود سے سامنا ہوا تھا۔ وہ بھی جلدی میں اتر رہی تھی اور وہ چڑھ رہا تھا کہ دونوں کے وجود ٹکرا گئے۔ حاشر کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن پریا کو اگر وہ نہ سنبھالتا تو وہ بری طرح گرتی اور آخری سیڑھی پر جا کر رکتی۔ وہ تو مدہوش ہو چکی تھی کہ تبھی حاشر نے اسے چونکایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ابھی بھی حاشر کی گرفت میں تھی۔ ہاں، سنبھلتے ساتھ ہی وہ دور ہونے لگی تھی کہ پیر لڑکھڑا کر وہ پھر سے حاشر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حاشر نے پہلے اسے سنبھالا، اس کے بعد اسے تھوڑا خود سے دور کیا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ تھینک یو۔ وہ پھر سے جلدی میں آگے کی طرف بڑھی تھی کہ پھر حاشر سے ٹکرائی تھی۔ اتنی جلدی کہاں کی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یار بوس بلا رہے تھے، میں سو چکی تھی، اب غصے میں ہے، اس نے جلدی جلدی جواب دیا تھا۔ اوکے اوکے۔ پہلے وہ سائیڈ میں ہوا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ پریا کا پیر پھر لڑکھڑا جاتا اور وہ دوبارہ حاشر کی باہوں میں ہوتے۔ وہ جلد وہاں سے نکلی تھی۔ اف، کیا ضروری تھا ٹکرانا؟ مچلتے دل پر اس نے خود سے سرگوشی کی تھی۔ اگر حریم ٹکرائی ہوتی تو اس کا دل جل کر خاک ہو چکا ہوتا۔ شام کا خمار آج کچھ زیادہ ہی تھا۔ شاید بیری صحیح کہہ رہی تھی کہ بات کے اظہار میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھا کہ پریا کی آواز پر چونکا تھا۔ شان، اس نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں۔ وہ جلد پلٹا تھا۔ مجھے شاپنگ پر لے چلو۔ وہ اس سے بس 3 قدم کے فاصلے پر تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ کیا میں شاپنگ نہ کروں؟ تیکھے غصے میں اس نے کمر پر ہاتھ رکھے بھویں چکاتے ہوئے کہا تھا۔ میرا مطلب کہ میں کیوں چلوں؟ اس نے سچی بات کہی۔ اچھا مجھے مندر لے جا سکتے ہو، لیکن شاپنگ پر نہیں۔ کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سینے پر رکھا تھا۔ اچھا چلو۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے بحث فضول ہے۔ یہاں نہیں، یہاں ٹرن لینے پر پریا نے اسے ہدایت کی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے صرف یہاں جانے کی اجازت ہے۔ اداس لہجے میں اس نے سچی بات کہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔
اس نے بات مان لی تھی۔ آج تو بادل بھی استقبال کے لیے موجود ہوئے تھے۔ شاید واقعی آج اسے اظہار کر دینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی کہ تبھی حاشر کے پاس فون آیا تھا اور وہ شاپ سے باہر نکلا تھا۔ حاشر کا پڑوسی دور سے دونوں کو دیکھ چکا تھا، لیکن چونکہ حاشر باہر نکل گیا تھا تو وہ پریا کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم بھابھی۔ حاشر نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں، اور آج کل کہاں ہیں آپ لوگ؟ کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ جی آپ کون؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جو فیصد جائز تھا۔ میں حاشر کا پڑوسی ہوں۔ اس نے ٹھیک طرح سے تعارف کروایا۔ حاشر کون؟ اسے جھٹکا لگا۔ یہ کیسا مذاق کر رہی ہیں آپ بھابھی؟ وہی حاشر جو بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ویسے بھابھی آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہیں۔ اب کی بار اس پر پہاڑ ٹوٹے تھے، آسمان پھٹا تھا کہ تبھی اس پڑوسی کا فون بجا تھا اور وہ معذرت چاہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حاشر آیا تھا۔ ہوگی شاپنگ؟ لمبا سانس کھینچ کر اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، بمشکل اس نے جواب دیا تھا۔ چل پھر۔ حاشر نے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے کہ تبھی حاشر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ڈر سی گئی تھی۔ پریا میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، تیز دھڑکنوں کے ساتھ اس نے اظہار کیا تھا۔ تم اسلام قبول کر لو گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنے گھر کی زینت بناؤں گا۔ تم پر کبھی کوئی بری نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ سنہری شام کی دیوانی ہوا میں وہ اپنی چاہت کے خمار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وعدے کر رہا تھا کہ تبھی اس کے خمار کو توڑا گیا تھا۔ تمہاری زبان سے وعدے اچھے نہیں لگتے حاشر۔ عباد حیدر اپنا اصل نام سن کر وہ جھٹکے کا شکار ہوا۔ تم صرف ایک دھوکے باز انسان ہو جو ہمیں صلاحوں کے پیچھے بیچنا چاہتے ہو۔ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہونا جو ہمیں برباد کرنے آیا ہے۔ بے رحمی سے اس نے اس کے سارے جذبات کچل ڈالے تھے، لیکن وہ بھی کیا جانتی تھی کہ وہ حاشر عباد حیدر ہے، جس کے فرض کے سامنے اس کی اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ اب وہ حاشر ہی تھا۔ اس کا لہجہ دیکھ کر وہ تھوڑا پیچھے ہٹی تھی۔ ڈرو مت، میں بزدل نہیں ہوں جو ایک لڑکی کو مہرا بناؤں گا۔ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی بہادری ظاہر کی تھی۔ اور میں صرف صلاحوں کے پیچھے نہیں بیچوں گا بلکہ اس ملک کے غداروں کو خاک بنا کر رکھ دوں گا۔ میری وفا کے سامنے تمہاری چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جا کر بتا دو اپنے اس ڈرپوک باس کو۔ اور وہ بالکل حیران پریشان تھی۔ اس وقت اسے حاشر پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہ لگا۔ جلد فون ملا کر اس نے وکی کو حالت سے آگاہ کیا کہ تبھی اس وقت حاشر کرنل کو اشارہ دے چکا تھا اور وکی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کرنل نہ جانے کتنے دنوں سے اس کے اڈے کے پاس اس کو جھپٹنے کے لیے تیار ہے کہ اس ملک کا بیٹا اس ملک سے کی گئی غداری کا سارا حساب لینے آ رہا ہے۔ بتا دینا حاشر عباد حیدر ہوں۔ حیدر کا مطلب پتہ ہے نا؟ سیدھا سینے پر وار کروں گا۔ ایک شیر کی طرح وہ جا چکا تھا۔ کرنل کا اشارہ ملتے ہی حریم خود کو سنبھال چکی تھی اور بالکل تیار تھی۔ حملہ ہوتے ہی جلد سب پر قابو پا لیا گیا۔ تقریباً سب ہی شامل تھے، لیکن وکی اور ایک اور ساتھی غائب تھا۔ کرنل نے حاشر کو جلد اطلاع دی۔ حاشر جانتا تھا کہ وکی اب کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ سکون سے پہلے اپنے گھر آیا، اپنی وردی اٹھائی، اس پر لب دھرے، آنکھوں سے لگائی اور جلد پہن لی۔ 2 نفل پڑھ کر وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ نکلا۔ آج اسے ہر حال میں یہ غلاظت مٹانی تھی، جڑ سے اکھاڑ دینی تھی۔ وہ سیدھا وہیں جا پہنچا جو جگہ وکی نے اسے دکھائی تھی۔ اس بات پر مشکوک تھی کہ سپاہی بھی وہیں موجود ہیں۔ وہ اندر داخل ہوا۔ آج بھی انداز فاتحانہ تھا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن وہ کون سا اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ اندھیرا چیرتے ہوئے آگے جا پہنچا۔ سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دور اسے ایک وجود دکھائی دیا۔ دبے قدموں سے وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ وہ تو وہی سپاہی تھا جس کا ذکر کرنل نے کیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ حاشر جلد بے حواس ہو کر اس کی طرف بڑھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ جیسے ہی اس نے حواس کھوئے ویسے ہی اس کے ہوش بھی کھو دیے گئے۔
ایک باری ہتھیار اس کے سر پر مارا گیا تھا۔ دوسری طرف کرنل پریشان تھا۔ کرنل ابھی بھی وکی کے اڈے پر ہی موجود تھا۔ اب تو اس کا فون بھی بند آ رہا تھا۔